الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و حاکما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام شفیع رحمت والی امت شاہ خوباں جان جانا شہنشاہ حسینہ سید سروراں سیاہ لا مکاں تتمہ دوراں سرخیل زہرہ جمالا رازدان ما اوہا شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد اللہ جل مجدہ کی توفیق اور عطا سے آج ہم ایک ولی کامل پیکر اخلاص و محبت سفیر عشق رسول حضرت علامہ مولانا پیر محمد اشفاق آزاد رحمت اللہ علیہ کے عرس سراپا قدس میں حاضر ہیں۔ جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں کم ہے۔ آج رات ایسی ہے کوئی دنیا کی رنگینیوں میں مست ہو کر کہیں پھر رہا ہوگا، کوئی شیطان کو راضی کر رہا ہوگا، لیکن ہم ایک اللہ کے ولی کے عرس میں فیضان کے حصول کے لیے حاضر ہیں۔ ابھی ہم انشاءاللہ العزیز یہاں بیٹھے ہوں گے، اس عیسوی سال کا اختتام ہوگا اور اگلے سال کا افتتاح ہوگا۔ یہاں سٹیج پر جلوہ گر علماء کرام، قرا حضرات، پیران عظام جلوہ فرما ہیں، سب میرے سر کا تاج اور میری آنکھوں کا نور ہے۔ اس محفل کی جو صدارت ہیں وہ قبلہ پیر صاحب کے والد محترم پیر طریقت جناب من، عزیز من اور محبوب من، مخلصی فی اللہ، مشفقی فی اللہ، جناب عبد الرزاق آزاد صاحب دامہ اقبالہ فرما رہے ہیں، اور قبلہ حافظ صاحب کے فرزند ارجمند
ہم سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک، ہم سب کے دل کا سرور جناب صاحبزادہ احمد رضا آزاد صاحب بھی تشریف فرما ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ کرے ہماری آنکھیں اس بات کو دیکھیں کہ یہ صاحبزادہ صاحب اپنے وقت کے بہت بڑے عالم بنے، فاضل بنے، کامل بنے، اکمل بنے اور اہل سنت کا مان بنے۔ میری دعا ہے اللہ جل مجدہ الکریم اس پورے خاندان کی خیر فرمائے، سارے بچوں کو، صاحبزادگان کو نمازی، پرہیزگار، غازی، جان کائنات، جان عالم، جان رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بنائے۔ اور یہاں پر اس علاقے کی بڑی علمی شخصیت بھی تشریف فرما ہے، حضرت علامہ مولانا ذوالفقار علی رضوی صاحب دامہ اقبالہ، اور میری دل کی جانب نیو چمکتے ہوئے ایک ستارے جناب پیر محمد صدام سلطانی صاحب بھی تشریف فرما ہے۔ علماء سے محبت کرتے ہیں اور علماء ان سے محبت کرتے ہیں۔ میری دعا ہے اللہ جل مجدہ الکریم جس طرح یہ علماء سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان کو بھی بہت بڑا عالم بنائے۔ عزیزان محترم، ابھی میں نے یہ آیت درود جب پڑھی جس میں اللہ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے نبی مکرم نور محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود اور سلام پڑھا کرو۔ اور جو ایمان والے ہوتے ہیں نا، جب کوئی اللہ کا امر ان کے سامنے آتا ہے وہ فوراً اللہ کے احکامات کو بجا لاتے ہیں۔ اور ہمارا یہ رواج کیا ہے کہ ہم غیبت کرتے ہوئے پریشان نہیں ہوتے، چغل خوری کرتے ہوئے پریشان نہیں ہوتے، حسد کی باتیں کرتے ہوئے پریشان نہیں ہوتے۔ پریشانی ہمیں کب ہوتی ہے؟ جب نبی پر درود پڑھنا ہو، پھر دائیں بائیں دیکھتے ہیں، کوئی دیکھ کے صبح محلے میں نہ بتا دے فلاں ملک صاحب، خان صاحب، چودھری صاحب اور فلاں صاحب وہاں بیٹھے تھے اور یہ بھی درود پڑھ رہے تھے۔ اللہ کے بندو، ان سے پریشان نہیں ہونا بلکہ ان کو گواہ بنا کے درود پڑھنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ درود اور سلام کا حکم سب کو ہے ہی نہیں۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا اے انسانو تم درود پڑھو، اے مسلمانوں تم درود پڑھو، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جب یہ حکم آ جائے پھر ایمان والوں پر لازم ہو جاتا ہے وہ درود بھی پڑھیں اور محبت سے سلام بھی پڑھیں۔ عزیزان محترم، یاد رکھیے ایک بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے شیخ الحدیث ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، وہ فرماتے ہیں، اس بات کو لکھنے والے یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، وہ فرماتے ہیں یہ صاحب جنگل میں گئے، خونخوار جانور تھے، درندے تھے، بڑی پریشان کرنے والی چیزیں وہاں موجود تھیں، تو یہ کہتے ہیں چونکہ جب بندہ پریشان ہوتا ہے نا سارے ورد وظیفے بھول جاتا ہے، جو کچھ یاد ہوتا ہے وہ بھی بھول جاتا ہے، کہتے خدا کا شکر ہے سب کچھ بھولا مگر ذکر مصطفیٰ نہیں بھولا۔ میری زبان پہ درود شریف جاری ہو گیا اور میں نے وہ درود شریف اس نیت سے پڑھا کہ اللہ فرماتا ہے جب کوئی میرے محبوب پہ درود بھیجتا ہے میں اس پر رحمتیں بھیجتا ہوں۔ جب رحمت ہو زحمت نہیں ہوتی، اور جب زحمت ہو رحمت نہیں ہوتی۔ یہ اللہ نے ساری کائنات اجداد پر تخلیق فرمائی ہے، تو لہٰذا میں درود پڑھتا رہوں گا، اللہ رحمتیں بھیجتا رہے گا۔ جب رحمت ہوگی تو یہ زحمت دینے والی چیز میرے قریب نہیں ہوگی۔ تو وہ امام قسم اٹھا کے کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم ہے شیر بھی قریب آتے تھے، درود شریف میں پڑھ رہا ہوتا واپس چلے جاتے، سانپ بھی، بچھو بھی، حشرات الارض بھی، پریشان کرنے والی چیزیں آتی، مگر میں چونکہ درود شریف میں مگن تھا تو کوئی چیز میرے قریب نہ آئی، کیونکہ میں درود پڑھ رہا تھا، اللہ اپنی رحمت مجھ پر نازل فرما رہا تھا۔ یہی وجہ ہے جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ، جان رحمت
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ 50 مرتبہ روزانہ درود پڑھتا ہے قیامت والے دن میں اسے مصافحہ کروں گا، اور اسی طرح جو بڑھاتا جاتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو 500 مرتبہ روزانہ درود پڑھتا ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا، نہ دنیا میں کسی کا محتاج ہوگا نہ آخرت میں کسی کا محتاج ہوگا۔ عزیزان محترم، اپنے آپ کو ہمہ وقت درود و سلام سے مزین رکھا کریں، اپنی زبانوں کو تر رکھا کریں۔ اور یہاں تو آج عجیب سا ایک ماحول بن گیا ہے، بات بات پہ مباحثے، بات بات پہ مناظرے، اور عجیب و غریب کیفیت طاری ہو گئی ہے۔ یاد رکھیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسمع صلاۃ اہل محبتی و عارفہم، جو بندہ محبت سے میری ذات پہ درود پڑھتا ہے، ہم درود پڑھنے والے کو دیکھتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، اس کا درود سنتے بھی ہیں، درود سنتے بھی ہیں۔ اور ایک حدیث پاک یہ ہے کہ ایک فرشتہ گنبد خضرا کے قریب کھڑا ہوتا ہے، جب کوئی درود پڑھے وہ کہتا ہے اے سبز گنبد کے مکیں، فلاں شخص نے اور فلاں کے بیٹے نے آپ پر درود پڑھا ہے۔ اب یہاں کچھ لوگ کہنے لگے وہ حدیث ٹھیک ہے، وہ کچھ کہنے لگے وہ حدیث ٹھیک ہے۔ یقین فرمائیں دونوں حدیثیں ٹھیک ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے اسمع صلاۃ اہل محبتی و عارفہم، کہ جو درود پڑھتا ہے محبت سے، ہم درود پڑھنے والے کو دیکھتے بھی ہیں اور پہچانتے بھی ہیں، اور وہ بھی حدیث ٹھیک ہے کہ فرشتہ بتاتا ہے۔ آپ حضرات کہیں گے جب دونوں احادیث مبارکہ ٹھیک ہیں تو پھر یہ دونوں کیوں ہیں؟ اس کا جواب اگر آپ نے پڑھنا ہو تو مقام رسول کو دیکھیے۔ حضرت علامہ مولانا مفتی منظور احمد فیضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا ہے، فرماتے ہیں بات دراصل یہ ہے چونکہ اس میں اسمع صلاۃ اہل محبتی و عارفہم، یعنی جو محبت سے درود پڑھتا ہے، اور محبت سے کون درود پڑھتا ہے؟ ابھی آپ سخت سردی میں عزیز و اقربا کو چھوڑ کے آئے، عزیز و اقربا وہیں گھر میں ہیں، آپ یہاں سردی میں بیٹھے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ درود پڑھ رہے ہیں اور محبت سے بیٹھے ہیں، ایسے درود پڑھنے والے کو میرے مصطفیٰ دیکھتے بھی ہیں اور پہچانتے بھی ہیں اور درود سماعت بھی فرماتے ہیں۔ ابھی آپ نے جو ہے وہ سب کو چھوڑا، یہ جو نیو ایئر نائٹ ہے اس کو بھی آپ نے خیر بات کہا، اور ایک اللہ کے بندے کی محبت میں یہاں تشریف لائے اور آپ درود پڑھ رہے ہیں، آپ کا شمار ہوتا ہے اہل محبت میں۔ اور جو اہل محبت درود پڑھتا ہے تو جانے کائنات، جانے عالم مصطفیٰ، جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھنے والے کو دیکھتے بھی ہیں، درود سنتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں۔ اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ درود پڑھ رہا ہوتا ہے لیکن باتیں بھی کر رہا ہے، کسی اور طرف متوجہ بھی ہے، گپ شپ بھی لگا رہا ہے، یا ٹی وی دیکھ رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے لیکن درود بھی پڑھ رہا ہے۔ فرمایا محبوب چونکہ سلام پڑھنا، سلام کسی کو بھیجنا دینا یہ سنت ہے، اور جواب دینا واجب ہے، اور یہ سلام کا ادب یہ ہے کہ آپ جب سلام کسی کو کرتے ہیں اس کو دیکھیں بھی صحیح، اس کے توجہ بھی کریں۔ یہ متکبرانہ رویہ ہے کہ آپ ہاتھ کسی کو ملائیں اور دیکھیں کسی اور کی طرف۔ فرمایا آپ نے جب بھی کسی کو سلام کا جواب دینا ہے تو دیکھنا اس کی طرف بھی ہے اور متوجہ ہونا ہے۔ محبوب چونکہ یہ آپ کو نہیں دیکھ رہے اور آپ ان کو دیکھیں، یہ آپ کی شان کریمی کے خلاف ہے، لہذا چونکہ ایسا درود جو ہے ضائع وہ بھی نہیں ہے، تو محبوب جو بے خیالی میں درود پڑھا جائے گا وہ فرشتہ بتائے گا آپ کی شان کے مطابق کہ اے سبز گنبد کے مکیں، فلاں شخص اور فلاں کا بیٹا آپ پر درود اور سلام بھیج رہا ہے، اور جو محبت سے پڑھے محبوب ان کو آپ دیکھیں بھی صحیح، درود سنیں بھی صحیح، بے خیالی والا درود بھی رد نہیں ہے، مگر آپ کا پروٹوکول ہے وہ فرشتہ بتائے گا کہ آپ کا درود بھیجا جا رہا ہے۔ اچھا اب وہ جو فرشتہ کھڑا ہوتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ اے سبز گنبد کے مکیں، فلاں شخص اور فلاں کا بیٹا۔ اب القول البدیع کے اندر عبد الرحمن سخاوی نے لکھا کہ وہ صرف ایک بندے کا نام نہیں لیتا بلکہ وہ کہتا ہے اے سبز گنبد کے مکیں، فلاں شخص، فلاں کا بیٹا، فلاں کا پوتا، فلاں کا پڑپوتا۔ حدیث پاک کے الفاظ 10 پشتوں کا وہ نام لیتا ہے، 10 پشتوں کا نام لیتا ہے۔ اب وہ جو جب 10 پشتوں کا نام لیتا ہے تو ہم محدثین فرماتے ہیں کہ وہ اگر باپ کا نام لیتا تو اتنا ہی کافی تھا، یہ 10 پشتوں کا نام کیوں لیتا ہے؟ فرمایا وہ فرشتہ یہ بتاتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ دیکھ رہا ہوں 10 پشتوں تک تو اس کا نسب ٹھیک ہے۔ کوئی توجہ نہیں فرمائی۔
10 پشتوں تک تو اس کا نسب ٹھیک ہے، اور جس کا نسب ٹھیک ہوتا ہے محبوب وہی تو آپ کی ذات پہ درود پڑھتے ہیں، سارے درود پڑھتے ہی نہیں ہیں، سارے درود پڑھتے نہیں ہیں۔ اور محفل اور مجلس میں وظیفے بھی نہیں پڑھے جاتے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور پھر وہ فرشتہ یہ بتانا چاہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا غلام ہوں، ارشست و کمی پایز آوان محمد جبریل امی خادم دربان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ جبریل امی بھی آپ کے خادم کا دربان ہے، میں تو آپ کے در کا ادنا سا نوکر ہوں، جب میں پوری کائنات میں سب پر درود سنتا ہوں، امتی کے سننے کا یہ عالم ہے، تو اے امام الانبیاء آپ کے سننے کا کیا عالم ہوگا، آپ کے سننے کا کیا عالم ہوگا۔ تو عزیزان محترم، ایک حدیث پاک آپ اکثر علماء سے سنتے رہتے ہیں، 2 باتیں میں اس میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے حدیث پاک سنی جب قیامت کا دن ہوگا، نام اعمال تولے جائیں گے تو اعمال نیکیاں کم ہوں گی، گناہ زیادہ ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام دیکھیں گے کہ اس بندے کو پکڑ کے جہنم میں گھسیٹ کے فرشتے لے کے جا رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے فرشتوں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، اس کو جہنم میں نہ لے جاؤ۔ فرشتے کہیں گے ہمیں امر ربی ہوا ہے لہٰذا ہم لے کے جائیں گے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام بڑے بڑے تیز قدموں سے جان کائنات، جان عالم، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے امتی کو فرشتے گھسیٹ کے جہنم میں لے کے جا رہے ہیں، حضور والا یہ آپ کا غلام ہے، آپ پر درود و سلام پڑھنے والا ہے، آپ کا محب ہے، آپ کا دیوانہ ہے، آپ کا مستانہ ہے، فرشتے جہنم میں لے کے جا رہے ہیں۔ میرے آقا تیز تیز قدموں سے آئیں گے اور فرمائیں گے فرشتوں اس کو جہنم میں نہ لے جاؤ، دوبارہ مقام میزان پر لے چلو۔ امر ربی ہوگا فرشتوں جیسے میرے محبوب فرماتے ہیں ایسا ہی کرو، جیسے میرے محبوب فرما رہے ہیں ان کو مقام میزان پہ لے جاؤ۔ یارو ایک بات بڑے سوچنے کی ہے، جب انہوں نے مقام میزان پر تولا تھا، وہ جو نیکیاں تھیں وہ کم تھیں، گناہ زیادہ تھے، اسی وجہ سے جہنم میں لے کے جا رہے ہیں۔ اب محبوب فرمائیں گے دوبارہ وزن کرو۔ سوچنے کی بات ہے، دوبارہ محبوب وزن کیوں کروا رہے ہیں؟ معاذ اللہ فرشتوں نے ڈنڈی تو کوئی نہیں ماری، العیاذ باللہ کوئی انہوں نے کمی خود تو نہیں کی نا، جو اعمال تھے وہ تو وہی رہیں گے، مگر محبوب علیہ السلام دوبارہ کیوں وزن کروا رہے ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا؟ اور دوسری بات یہ کہ جب وہ وزن تو وہی ہوگا جو نیکیاں کم اور گناہ زیادہ ہوں گے، پھر میرے آقا علیہ السلام جیب سے ایک پرچی نکالیں گے اور نیکیوں کے پلڑے میں رکھیں گے، وہ نیکیوں کا پلڑا جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گا۔ جب نیکیوں کا پلڑا زیادہ ہو جائے گا نا تو وہ محبوب علیہ السلام سے وہ عرض کرے گا امتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا تھا؟ آپ فرمائیں گے جو آپ نے درود شریف پڑھا تیرا نبی سنبھال کے آج کے دن کے لیے رکھتا رہا ہے، آج یہ اس ترازو کے اندر وہ تیرا پڑھا ہوا درود رکھا گیا ہے۔ اب یہاں محدثین ایک نقطہ قائم کرتے ہیں، ایک نقطہ تو یہ ہے کہ فرشتوں نے جو وزن کیا تھا وہ تو بالکل ٹھیک تھا، یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ وزن کیوں کروایا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو محبوب علیہ السلام نے پرچی رکھی ہے کہ یہ درود و سلام والی پرچی ہے، یہ میرا امت ہی پڑھتا رہے، اعمال تو سارے تل چکے جو نیکیاں تھیں، یہ کون سا درود ہے جو محبوب نے جیب سے نکال کے پلڑے میں رکھا ہے؟ تو عزیزان محترم، 2 محدثین نے سوالات قائم کیے۔ پہلا سوال کیا تھا کہ محبوب نے وزن دوبارہ کیوں کروایا ہے، اور دوسرا سوال کیا تھا کہ اعمال تو تل چکے، درود جو آپ نے پڑھا وہ تو نیکیوں کے پلڑے میں تل چکا، یہ کون سا درود ہے جو محبوب علیہ السلام نے اپنی جیب مبارک سے نکالا ہے؟ محدثین فرماتے ہیں محبوب اس لیے دوبارہ وزن کروا رہے تھے، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، محبوب جہاں آپ جلوہ گر ہوتے ہیں وہاں میرا عذاب نہیں ہوتا۔ اب محبوب وزن دوبارہ کروا رہے ہیں، اگر اب عمل کم بھی ہوئے تو جہنم کا حکم نہیں ہوگا، کیونکہ رب نے وعدہ کیا محبوب جہاں آپ ہوں گے وہاں عذاب نہیں ہوگا، وہاں تو رحمت ہی رحمت ہوگی۔ اور دوسرا کیا ہے؟ دوسرا محبوب نے فرمایا جو درود تم نے پڑھا وہ تو تل چکا، یہ وہ درود ہے اسمع و صلاۃ اہل محبتی و عارفہم، جو تم نے اپنے عزیز و اقربا رشتہ داروں کو چھوڑ کر اپنے نبی کی طرف متوجہ ہو کے محبت سے درود پڑھا تھا۔ تم محبت سے درود پڑھو، تمہارا نبی وفا نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ محبت والا درود ہے جو ہم نے آج کے لیے تمہارے لیے چھپا کے رکھا ہوا تھا، یہ آج کے دن کے لیے آپ کے لیے چھپا کے رکھا ہوا تھا۔ عزیزان محترم، آپ کے سامنے جس آیت کو سرنامہ سخن بنانے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ،
محبوب ہم نے آپ کو الکوثر عطا فرمایا۔ اچھا علماء بیٹھے ہیں، ایک علمی نکتہ ہے، جب اللہ اپنے محبوب کی شان بیان کر فرماتا ہے سب سے پہلے اپنی شان بیان فرماتا ہے۔ پوری آیات بینات آپ پڑھیں، مثلا معراج کا ذکر ہوتا ہے، اللہ فرماتے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد مقرب کو سیر کرائی۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، ہم نے اپنے نبی کو حاضر ناظر گواہ اور محبوب بنا کے بھیجا۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اور یہاں ہے انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو الکوثر عطا فرمایا۔ سوچنے کی بات ہے، محبوب کی بات ہو تو اللہ پہلے اپنا ذکر کیوں فرماتا ہے؟ اس کی دو جوابات مفسرین کرام نے لکھے ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ جتنے انبیاء اور رسول آئے ان کے معجزات دیکھ کر لوگ پٹڑی سے اتر گئے، کسی نے معاذ اللہ ان کو خدا کا بیٹا بنا لیا، اور کسی نے کچھ مان لیا، کسی نے کچھ مان لیا۔ معجزات کو دیکھ کر بجائے ایمان حاصل کرنے کے ان میں بعض لوگ گمراہ بھی ہو گئے۔ تو اللہ نے فرمایا پہلے میں اپنا ذکر کرتا ہوں، جو میرے نبی کے تم کمالات دیکھو گے، جو میرے محبوب کے معجزات دیکھو گے، جو تم میرے محبوب کی شانیں دیکھو گے، انا اعطیناک الکوثر، یہ الکوثر ہم نے عطا کیا، یہ حاضر ناظر ہم نے بنا کے بھیجا، یہ سارے جہانوں کے لیے رحمت ہم نے بنا کے بھیجا، تاکہ تمہیں یہ پتہ چل جائے یہ عظمتیں، یہ شانیں، یہ رفعتیں، یہ بلندیاں سب کی سب یہ اللہ کی عطا کردہ ہیں، محبوب کی ذاتی نہیں بلکہ عطائی ہیں۔ اس لیے تم پٹڑی سے نہ اترنا، اس کو میرا محبوب ہی سمجھنا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ پہلے اپنا ذکر کیا، پھر اپنے محبوب کا ذکر کیا۔ فرمایا محبوب میں نے تجھے والضحیٰ کا چہرہ عطا فرمایا، واللیل کی زلفیں عطا فرمائی، ما زغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والی آنکھیں عطا فرمائی، الم نشرح کا سینہ عطا فرمایا، طٰہٰ کا تاج عطا فرمایا، یاسین کا سیر عطا فرمایا۔ محبوب میں نے آپ کو کمالات و معجزات عطا فرمائے۔ اگر ان پورے کمالات میں سے کوئی آپ کے کسی کمال کا انکار کرتا ہے تو محبوب آپ کے قلب نازنین پہ بوجھ نہ ہو، پہلے میں نے اپنا ذکر کیا ہے، یہ اعتراض تجھ پہ نہ جائے تیرے رب العالمین پہ جائے، اس لیے میں نے پہلے ذکر کیا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو الکوثر عطا فرمایا۔ اچھا یاد رکھیں یہ الکوثر کیا ہوتا ہے؟ کسی نے کہا حوض کوثر ہے، مختلف اس کی جو ہے وہ تفاسیر ہیں، لیکن الکوثر کس چیز کو کہتے ہیں؟ اے الخیر کلہ، یعنی اے محبوب جتنے خیر کے پہلو ہیں کل کے کل آپ کو عطا فرما دیا۔ اے الخیر کلہ، کل کے خیر کے کل پہلو آپ کو عطا کر دیے ہیں۔ یاد رکھیے ایک ہوتا ہے قلیل، ایک ہوتا ہے کثیر، ایک ہوتا ہے الکوثر، توجہ ہے آپ کی، ایک ہوتا ہے قلیل، ایک ہوتا ہے کثیر، ایک ہوتا ہے الکوثر۔ یہ پانی قلیل ہے، اگر یہ دریا میں چلا جائے تو یہ کثیر ہے، پھر اگر سمندر ہو جس کا کنارہ نہ ہو وہ ہوتا ہے الکوثر۔ اللہ نے فرمایا محبوبہ جتنی شانیں ہیں نا میں نے اتنی عطا کی ہیں جس کی حد ہی نہیں ہے۔ الکوثر کا معنی بے حد محبوبہ میں نے آپ کو شانیں عطا فرمائی ہے۔ ایک ہوتی ہے صفت، ایک ہوتا ہے موصوف۔ میں کہتا ہوں یہ میک جو ہے یہ چل رہا ہے، یہ چل رہا ہے، یہ اس کی صفت ہے، اور یہ جو چیز چل رہی ہے یہ موصوف ہے، یہ میک ہے۔ میں کہوں جی چل رہا ہے، آپ کہیں گے کون سی چیز چل رہی ہے؟ اب بتانا پڑے گا، کار چل رہی ہے، موٹر سائیکل چل رہی ہے، ایک صفت ہے ایک موصوف ہے۔ اللہ نے فرمایا الکوثر، کہا جتنے خیر کے پہلو ہیں محبوبہ میں نے وہ اتنے عطا کیے ہیں جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ اور ایک مفسر نے یہ بھی ترجمہ کیا ہے الکوثر کا معنی یہ محبوب ہم تیرے ہو گئے، محبوب ہم تیرے ہو گئے۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب جیسے آپ راضی ہوں گے آپ کا رب آپ کو ویسے ہی راضی فرمائے گا۔ فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب ہم تیرے ہو گئے۔ فرمایا الکوثر جتنے خیر کے پہلو ہیں سارے کے سارے میں نے آپ کو عطا کر دیے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے، یہ جو زمین ہے یہ چھوٹی ہے یا بڑی ہے؟ بڑی ہے۔ یہ جہان کتنا بڑا ہے، آپ اس کی وسعت تک پہنچ نہیں سکتے، لیکن اللہ کیا فرماتا ہے کل متاع الدنیا قلیل، محبوب ان سے فرمائیے یہ تو کچھ بھی نہیں،
تو میں نے عرض کیا قلیل، کثیر اور الکوثر مبالغے کا صیغہ ہے۔ فرمایا قلیل، کثیر اور الکوثر، یہ پانی قلیل سمندر میں گیا، کثیر اور پھر جس کی حد نہ ہو پھر وہ الکوثر ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ الکوثر ہوتا ہے۔ تو یارو یاد رکھنا، یہ زمین اتنی بڑی، یہ جہان اتنا بڑا، یہ کائنات اتنی بڑی، اللہ فرماتا ہے محبوب ان سے فرمائیے کل متاع الدنیا قلیل، یہ جو دنیا ہے یہ مختصر ہے۔ جس رب کے قلیل میں اتنا وسعت ہے، اس رب کے کثیر میں کتنا وسعت ہوگی، اس رب کے الکوثر میں کتنا وسعت ہوگی، اس رب کے الکوثر میں کتنا وسعت ہوگی۔ عزیزان محترم، جب اے الخیر کلہ کہا جائے تو خیر کے پہلو اتنے پہلو جس کی انتہا نہیں، اور جب اللہ فرمائے محبوب ہم آپ کے ہو گئے، محبوب ہم آپ کے ہو گئے، تو پھر اور کیا بچا؟ الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو خیر کے پورے پہلو عطا فرما دیے۔ عزیزان محترم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا، جس کے قلیل میں اتنا وسعت، اس رب کے کثیر میں کتنا وسعت، اس رب کے الکوثر میں کتنا وسعت۔ میرے محبوب فرماتے ہیں یہ جو حوض کوثر ہے نا جنت کے اندر، اس کے 4 کونے ہیں۔ ایک کونے کا وارث میں نے ابو بکر صدیق کو بنایا ہے، ایک کونے کا وارث حضرت فاروق اعظم کو بنایا ہے، ایک کونے کا وارث عثمان غنی کو بنایا ہے، ایک کونے کا وارث مولا علی کو بنایا ہے۔ آخر حوض کوثر کے 4 کونوں کے یہ 4 صحابہ مالک کیوں ہیں؟ فرمایا اگر کوئی ابو بکر سے بغض رکھے جام کوثر نہیں پیے گا، جو حضرت فاروق اعظم سے بغض رکھے وہ جام کوثر نہیں پیے گا، جو حضرت عثمان غنی سے بغض رکھے وہ جام کوثر نہیں پیے گا، جو مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے بغض رکھے وہ جام کوثر نہیں پیے گا۔ فرمایا ان 4 کو میں نے حوض کوثر کا مالک اس لیے بنایا ہے تاکہ تم ان 4 سے پیار کرو اگر حوض کوثر سے کچھ پینا چاہتے ہو۔ بلکہ علامہ بارزی علیہ رحمہ نے بات لکھی، فرمایا ہم حج پہ گئے، ہم نے دیکھا ایک نوجوان ہے ہمارے ساتھ، وہ مینا گیا کچھ کھاتا پیتا نہیں، عرفات گیا کچھ کھاتا پیتا نہیں، وہ مزدلفہ گیا کچھ کھاتا پیتا نہیں۔ ہم نے پوچھا نوجوان تجھے بھوک نہیں لگتی، تجھے پیاس نہیں لگتی، تجھے کھانا کھانے کے لیے دل نہیں کرتا؟ اس نے کہا میں تمہیں اگر اپنی بات سناؤں تو تم سمجھ جانا کہ مجھے بھوک کیوں نہیں لگتی، پیاس کیوں نہیں لگتی۔ میں نے کہا جی بتائیے۔ کہا بات دراصل یہ ہے میں ان لوگوں کی سنگت میں بیٹھتا تھا جو ابو بکر صدیق سے پیار نہیں کرتے، میں ان لوگوں کی مائیت میں بیٹھتا جو حضرت فاروق اعظم سے پیار نہیں کرتے، میرا یارانہ ان لوگوں سے تھا جو حضرت عثمان غنی سے محبت نہیں رکھتے، میرا تعلق ان لوگوں سے تھا جو ان ائمہ ثلاثہ سے بغض رکھتے ہیں اور صرف ایک ایک کا نام لیا کرتے ہیں۔ تو میں نے اس بغض کی وجہ سے کبھی ان کا نام نہیں لیتا تھا، لیکن ایک بات ہے میرے والدین نیک تھے اور وہ ان سب سے پیار بھی رکھتے تھے، سب سے محبت بھی رکھتے تھے۔ اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے یہ جو نیک لوگ ہیں وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، جن کے والدین نیک ہوں ان کی نیکی 10 پشتوں تک اولاد میں چلتی رہتی ہے۔ والدین کی نیکیوں کا اثر پشتوں تک جو ہے وہ نسلوں میں چلتا رہتا ہے۔ تو کہتے ہیں ایک رات ایسی ہوئی میں نے دیکھا والدین کی نیکی کام آئی، میں کیا دیکھتا ہوں قیامت بپا ہے، جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جلوہ گری ہے، اور میں کیا دیکھتا ہوں مجھے پیاس لگی ہے، زبان نکلی ہوئی ہے، میں کہہ رہا ہوں پانی پانی، اتنے میں مجھے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آتے ہیں۔ میں ان کے قریب جاتا ہوں، میں کہتا ہوں حضور مجھے کچھ پلائیے۔ فرماتے تو ہم سے بغض رکھتا ہے تو تمہیں تو جام کوثر سے کچھ نہیں ملے گا۔ میں پھر حضرت فاروق اعظم کے پاس جاتا ہوں، وہ فرماتے جو ابو بکر صدیق سے بغض رکھے مجھ سے کچھ نہیں ملے گا۔ حضرت عثمان پاک کے پاس جاتا ہوں، وہ فرماتے جو شیخین سے بغض رکھے کچھ نہیں ملے گا۔ میں نے کہا ساری زندگی علی علی کی ہے، چلیں آج ان کی بارگاہ میں جاتا ہوں۔ جب میں وہاں پہنچا میں نے کہا اے مولا کائنات آپ مہربانی فرمائیں۔ فرمایا جن کے دل میں ابو بکر کا بغض علی کا کچھ نہیں لگتا، جن کے دل میں عمر کا بغض وہ مولا علی کا کچھ نہیں لگتا، جن کے دل میں عثمان کا بغض وہ میرا کچھ نہیں لگتا، چلے جاؤ مجھ سے دور ہو جاؤ۔ وہاں مولا کائنات نے دور کر دیا، سامنے دیکھا والضحیٰ کے چہرے والے محبوب کھڑے ہیں، واللیل کی زلف والے محبوب کھڑے ہیں، ما زغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والی آنکھوں والے محبوب کھڑے ہیں، علم نشرہ کے سینے والے محبوب کھڑے ہیں۔ میں جا کے قدمین میں گر گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرم کیجئے۔ فرمایا جس کے دل میں ابو بکر عمر نہیں ہم بھی نہیں رہ سکتے۔ اس دل میں دل بھر کا ڈیرا تب ہوگا جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوگی۔ آپ دیکھیں نا ایک صوفی نے بڑا خوبصورت قول کیا ہے، آپ فرماتے جب محبوب علیہ السلام غار ثور میں گئے نا
हिजरत की रात तो पहले कार में कौन गए? हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ ले गए और गार को साफ़ किया। फिर आवाज़ दी जाने कायनात तशरीफ़ लाइए। सूफ़ी ने 2 कौल बयान किए, तसव्वुफ़ की कुतुब के अंदर है। फरमाते पहली बात यह है, गार के अंदर पहले सिद्दीक़ गए, गार को साफ़ किया, फिर महबूब आए। ये दिल की गार है, सिद्दीक़ को इसमें ले आइए, महबूब खुद ब खुद जलवागर हो जाएंगे। पहले इस गार में मेरे सिद्दीक़ अकबर को लाइए, फिर खुद ब खुद महबूब आएंगे। और फरमाया याद रखिए मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने लजपाल हैं, अब वो जो जिस कबूतरी ने अंडे दिए थे उस गार सौर के बहर महबूब के हुक्म से वो गार के बहर थी, आज वो कबूतरी मज़ार के बहर भी उसकी नस्ल कबूतरों की नज़र आती है। वो सिद्दीक़ अकबर गार के अंदर थे, आज भी मज़ार के अंदर सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नज़र आते हैं, आज भी मज़ार के अंदर। और फिर क्या हुआ, तरतीब देखिए, ज़रा तरतीब देखिए, तरतीब पे गौर कीजिए। गार में पहले सिद्दीक़ अकबर गए, फिर महबूब की जलवागरी, अंदर से गार को साफ सिद्दीक़ अकबर ने किया, फिर महबूब की जलवागरी। गार से आवाज़ हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दी, फिर महबूब की जलवागरी। अब तरतीब देखिए, महबूब इतने लजपाल है, फरमाया सिद्दीक़ तू हमारे लिए गार में पहले जाए, हम मज़ार में पहले जाएंगे। तू हमारे लिए गार में इंतज़ाम करे, हम मज़ार में इंतज़ाम करेंगे। तू हमें गार में आवाज़ दे रहा है, हम मज़ार में कहेंगे एक यार को दूसरे यार तक पहुँचा दो। तवज्जो फरमा रहे हैं कि नहीं फरमा रहे? फरमाया एक दफ़ा तुम देखो तो सही, और ये भी याद रखिए ना हमारा गुजारा सिद्दीक़ अकबर के बगैर है, ना मौला कायनात हज़रत अली के बगैर है। इस पर भी मैं एक बात अर्ज़ कर दूँ, बैतुल्ला शरीफ में 360 बुत रखे हुए थे कि नहीं थे? बोलते रहिए सुभान अल्लाह, कहने के मैं आपको नहीं कहता, ना मेरे पास उम्र का टिकट ना जन्नत का टिकट, कुछ भी नहीं है, मैं तो खुद खाली हूँ, आपसे दुआएं लेने के लिए आया हूँ। तो अजीज़ान मोहतरम, बैतुल्ला के अंदर 360 बुत हैं, मेरे आका तशरीफ फरमा हुए और खुद नहीं बुतों को हाथ लगाया। ऐ अली पाक आप उतारिए, महबूब आप क्यों हाथ नहीं लगाते? कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन नहीं पढ़ा? रहमतल लिल आलमीन का हाथ बुतों को लग जाता, ये भी जन्नत में जाता। हम जो किसी के हाथों के नीचे आते हैं, सर हजूर वाला हाथ रखें, हाथ की कोई बरकत है, हाथ रखा जाता है तो कुछ बंदा बन जाता है, हाथ में हाथ दिया जाता है तो बंदा कुछ बन जाता है। पर मैं हम इस पे हाथ नहीं रखते, इन पे हाथ नहीं रखते, हम जिस पे हाथ रखते हैं वो जन्नत ही होता है। कहा मैंने बहुत कुछ है, आप पता नहीं समझे कि नहीं समझे, हम जिस पर हाथ रखते हैं वो जन्नती होता है। लिहाजा ऐ मौला कायनात आप इनको उतारें, हम नहीं उतारते। बल्कि एक मरतबा ऐसा हुआ, सुबह की नमाज का वक्त था, लोग आराम फरमा रहे थे, मेरे आका ने फरमाया अली पाक इनको उठा दीजिए नमाज के लिए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तो नेकियों में सबकत ले जाने वाले, आप क्यों नहीं उठाते? फरमाया ये सो रहे हैं, हम उठाएं नींद में जवाब न दें तो दायरा इस्लाम से फारिग हो जाए। यही वजह है कि आज तक मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में कभी अजान नहीं दी। क्यों अजान नहीं दी? कभी आपने गौर किया है? उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, जितनी चीज़ें अल्लाह ने तख्लीक की हैं सब के आप रसूल हैं। इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीया, सारे इंसानों के रसूल हैं। अगर आप अजान देते और कोई आ न सकता और फिर आप अजान देते तो उस अजान के लिए चूंकि जिस जिसके रसूल हैं उन पर लाजिम होता सब मस्जिद नबी में आ जाएं, उसमें इंसानों की कैद नहीं, जिन्नात की कैद नहीं, फिर ये जानवर ये चरिंद परिंद सब आते, महबूब ने बुलाया है इसलिए महबूब ने अजान नहीं दी। तवज्जो नहीं फरमाया आपने? फरमाया कि ऐ अली हम बुतों को हाथ लगाएंगे तो ये जाएंगे जन्नत में, आप इनको उतारें। अब मौला कायनात ने सबको उतारा। अब बैतुल्ला शरीफ में 360 बुत हैं और मेरे मौला कायनात हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम जलवागर हैं और मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जलवागरी फरमाई। बैतुल्ला के अंदर महबूब के कदमैन आए, मौला कायनात ने बुत निकाले, वो जगह इबादत गाह बन गई। और ये जो बंदा है ना इसके दिल में भी 360 बुत हैं। ये गीबत का एक बुत, हसद का बुत, चुगली का बुत, लालच का बुत, ये 360 बुत हैं। वहां से 360 बुत निकले, मेरे नबी भी हैं, मौला अली भी हैं। उसको पाक करने के लिए नबी और अली तशरीफ ले गए, वो इबादत गाह बन गया। जब इस बंदे में नबी और अली तशरीफ लाते हैं ये जियारत गाह बन जाता है। जब तक जीता है लोग इसकी जियारत करते, बाद में कयामत तक कब्र की भी जियारत होती रहती है। जरा बुत निकाल के देखें, बुतों को निकाल के देखें।
غیبت کرنے والا عالم نہیں ہو سکتا، چغلی کرنے والا عالم نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھنا قرآن میں اللہ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک علماء اللہ ہی سے ڈرتے ہیں۔ انما حشر کے لیے، جو ڈرتا ہے وہ قرآن پہ عمل کرتا ہے یا قرآن کے خلاف چلتا ہے؟ عمل کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے لا یغتب، خبردار غیبت نہ کرنا۔ عالم چونکہ ڈرتا ہے وہ غیبت نہیں کرتا۔ قرآن کہتا ہے لا تجسسوا، کسی کی جاسوسی اور ٹو میں نہ رہنا۔ قرآن کہتا ہے عالم ڈرتا ہے وہ جاسوسی نہیں کرتا، عالم حسد نہیں کرتا، عالم کسی کے پیچھے نہیں پڑتا، عالم صلہ رحمی کرتا ہے، عالم اقربا پروری کرتا ہے، کیونکہ عالم جو ہے اللہ سے ڈرتا ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ قرآن کے مطابق چلتا ہے۔ اور پھر عالم ہو تو حضور غزالی زمان بنتا ہے، عالم ہو تو تاجدار گولڑا بنتا ہے، عالم ہو تو داتا علی حجویری بنتا ہے، عالم ہو تو حضور بابا فرید الدین گنج شکر بنتا ہے، عالم ہو تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بنتا ہے، عالم ہو تو خواجہ نظام الدین بنتا ہے، عالم ہو تو قبلہ عالم نور محمد مہاروی بنتا ہے۔ ارے انہوں نے علی کو دل میں بسایا، نبی کو دل میں بسایا، آج تک وہ بھی جو ہے جب حیات تھے لوگ زیارت کرتے تھے، اب قیامت تک ان کی قبروں کی زیارت ہوتی رہے گی۔ ذرا بتوں کو نکال کے تو دیکھیے نا، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ عزیزان محترم، اب جو یہ چاہتا ہے کہ میں عالم بن جاؤں، کیونکہ علم کا تعلق خشیت سے ہے۔ عالم کا علم دیکھنا ہو، خشیت دیکھو، اللہ سے ڈرنے والا کتنا ہے۔ خشیت کا تعلق عمل سے ہے، اس کا عمل دیکھو۔ عالم ہوگا خشیت کا پیکر ہوگا، جو خشیت کا پیکر ہوگا وہ عمل کا پیکر ہوگا، جو عمل کا پیکر ہوگا وہ عجز کا پیکر ہوگا، جو عجز کا پیکر ہوگا وہ اخلاقیات کا پیکر ہوگا، جو اخلاقیات کا پیکر ہوگا وہ ادب کا پیکر ہوگا۔ جو یہ ساری چیزوں کو اپنے اندر جمع کر لے گا اس کے سر پہ اللہ کرامت کا تاج رکھ دے گا۔ وہ جب تک ہوگا تب بھی صاحب کرامت ہوگا، مزار میں چلا جائے گا جب بھی صاحب کرامت ہوگا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو وہ بندہ کہتا ہے کہ حضور والا مجھے مولا علی نے فرمایا چلے جاؤ، ابھی تو میں صرف آپ کو اس طرف سیر کرانے لے گیا تھا، میری تقریر میں آپ ساتھ ساتھ چلا کریں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو حضور والا وہ کہتے ہیں حضور میں تو پانی پلا دیں، ساری زندگی آپ کا نام لیا، فرمایا ہمارا نام لینے سے کام نہیں بنتا، جن کو ہم نے اپنا امام مانا ہے اس کا نام بھی ساتھ لو۔ اب دیکھیں نا حضور والا، قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اولئک ھم المؤمنون حقا، میرے نبی کے صحابہ مومن پکے۔ اولئک ھم المہتدون، ہدایت والے پکے۔ اولئک ھم الراشدون، ہدایت والے پکے، ہدایت دینے والے بھی پکے، یہ راشد بھی ہیں، یہ مرشد بھی ہیں۔ اور فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یہ جنتی پکے۔ جو مومن پکے، جنتی پکے، ہدایت والے پکے، راشد پکے، مرشد پکے، ان صحابہ کے امام کا نام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضرت امام مقدسی نے کہا اب مجھے سمجھ میں آئی ہر بندہ میرے صدیق کو امام کیوں نہیں مانتا، کیونکہ ان کے مقتدی ہونے کے لیے مومن پکا ہونا شرط ہے، راشد پکا ہونا شرط ہے، مرشد پکا ہونا شرط ہے، اور جنتی پکا ہونا شرط ہے، کیونکہ صدیق کا مقتدی ہر بندہ ہو نہیں سکتا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے، ایک نبینہ آ جاتا ہے، ایک ہوتا ہے اعمیٰ، وہ اعمی البصر ہوتا ہے، آنکھوں کا اندھا، ایک ہوتا ہے الاعمیٰ اعمی القلب، ایک ہوتا ہے دل کا اندھا۔ اللہ کرے دل کا اندھا کوئی نہ ہو، اور دل کا اندھا وہی ہوتا ہے جس کو صدیق سے محبت نہیں ہوتی۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا یہ بھی یاد رکھیں، ہم سنی ہیں، صحابہ کا نام ہے چہرے کھل اٹھتے، اہل بیت کا نام ہے چہرے کھل اٹھتے۔ ہمارے نعت خان پتہ کیا کرتے ہیں؟ وہ جی ہوں فرمائش ہے یہ مولا علی دی منقبت دے 2 اشعار پڑھنا۔ اچھا ہم بھی سٹیج میں بیٹھے ہوتے، پتہ نہیں کون فرمائش کرتا۔ کئی دفعہ میں پوچھ بھی لیتا ہوں کہ یار آپ کو جو مجلس میر مجلس ہوتے ہیں یا بانی مجلس، آپ نے کہا جی نہیں، پتہ نہیں وہ کون کہتا ہے۔ آپ ایک ترتیب بنائیں، جو یہ کہے کہ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان اور منقبت بیان کریں، ان کو پہلے میرے صدیق اکبر کی منقبت سنیں۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ یہ میں کسی پر اعتراض نہیں کر، واللہ با خدا اعتراض نہیں کر رہا، سیکھنے کے لیے آئے ہیں اور سکھانے کے لیے آئے ہیں۔ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ جتنی کتب حدیث ہے نا، آپ اس کو اٹھائیں، اس کا مطالعہ کریں نا، جن کے لیے محبوب نے حکم دیا ہے کہ ان کی شان مجھے سنائی جائے، وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
امام حاکم نے اس کو نقل کیا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، فرمایا تم میری نعتیں لکھتے ہو، میری شان اور عظمتیں بیان کرتے ہو، میرے یار صدیق کے لیے کچھ لکھا ہے؟ میرے یار صدیق کے لیے کچھ لکھا ہے؟ حضور لکھا ہے، فرمایا پھر ہو جائے۔ اور پھر ایسے نہیں، ممبر پہ تم بیٹھ جاؤ اور میرے صدیق کی شان بیان کرو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت سننے کی فرمائش کرنا یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ یہ اپنا مزاج بنائیں، ہم حضرت صدیق اکبر کی بھی منقبت سنیں گے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت بھی سنیں گے، حضرت عثمان غنی کی بھی منقبت سنیں گے، حضرت مولا علی کی بھی منقبت سنیں گے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت بھی سنیں گے۔ ہم ہر ایک صحابی نبی کو جنتی بھی مانتے ہیں اور سب کی تعریف سن کے خوش بھی ہوتے ہیں۔ یہ سستانے کا پیغام لے کے جائیے۔ میں اہل سنت کا ایک چھوٹا سا ادنا سا نمائندہ ہوں، ہم 2 نمبری نہیں کرنے دیں گے۔ ہمارا جو سچا اور سچا عقیدہ ہے بزرگوں کا وہی بیان کریں گے ہم صحابہ۔ اور یہ بھی یاد رکھیں میرے محبوب کی اہل بیت جو ہیں وہ بھی صحابہ ہیں۔ جب صحابہ کا نام آئے نا تو تخصیص تم کرتے ہو، جب صحابہ کا نام ہے ہمیں پتہ ہے اس میں صحابی یہ رسول میں صحابہ بھی شامل ہیں اور اہل بیت بھی شامل ہیں، سارے شامل ہیں۔ ہم سب کی تعریف کر کے خوش ہوتے ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ میری طرف دیکھیں، اگر کیمرے نہیں دیکھے کبھی تو۔ عزیزان محترم، وہ نوجوان کیا کہتا ہے؟ ہاں ایک نبی نہ آتا ہے اور آ کے نا، آج کل میں چونکہ بیمار ہوں، HB لیول کم ہے، زیر علاج ہوں، یقین فرمائیں یہ بزرگوں کی محبت میں حاضر ہوں۔ تو ابھی جو ہے نا وہ جتنی دیر گفتگو آپ کا وقت ضائع نہیں ہوگا، کچھ لے کے جائیں گے، پر عقیدہ پکا ہوگا۔ عقیدے کے بارے میں ہم بڑے سخت ہیں اور ہونا بھی چاہیے۔ اور عقیدہ کتنا پکا ہونا چاہیے اور عقیدے کی اہمیت کیا ہے؟ ایک دن نا ایک جنازے میں میرے مصطفیٰ کریم، یہ مشکاۃ شریف میں حدیث پاک ہے، ایک جنازے میں میرے محبوب علیہ السلام تشریف لے گئے۔ جب جنازے میں تشریف لے گئے نا تو میرے آقا جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، حضور اس کے عمل کوئی اچھے نہیں تھے۔ محبوب کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ آپ نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو بتائے کہ اس نے کبھی کوئی اچھا کام کیا تھا؟ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں جنگ کے موقع پر اس بندے نے آپ کے خیمے کے باہر پہرا دیا تھا۔ آپ تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو لوگ سرحدوں پہ فوجی پہرا دیتے ہیں یہ ایسے کھڑے رہتے ہیں، نہیں، کتابوں کا مطالعہ کریں، آپ کو پتہ چلے گا دین اسلام کی حفاظت کے لیے، اپنے ملک کی حفاظت کے لیے جو سرحدوں پر جوان پہرا دیتے ہیں ان کا وہ جاگنا لیلۃ القدر سے بھی زیادہ افضل معنی رکھتا ہے۔ ان کے نام اعمال میں لیلۃ القدر سے بھی زیادہ ثواب لکھا جاتا ہے۔ تو اب محبوب علیہ السلام نے جب یہ سنا تو آپ نے جنازہ پڑھایا اور جنازہ پڑھانے کے بعد دعا کیا، اے اللہ یہ میرا امتی تیری بارگاہ میں آ رہا ہے، اس کو ایسے دیکھنا کہ یہ تجھے دیکھ کے خوش ہو رہا ہو اور تو اسے دیکھ کے خوش ہو رہا ہو۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور فرمانے لگے، عمر تم سے لوگوں کے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، تم سے لوگوں کے عقیدے کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کا عقیدہ کیسا تھا۔ کاش میں آپ کو یہ سمجھا سکوں۔ اب محدثین کیا فرماتے ہیں، ایک طرف صحابی ہے اور وہ حضرت فاروق اعظم مراد رسول ہیں۔ صحابی کا درجے کے لحاظ سے درجات مختلف ہیں۔ وہ جو صحابی تھا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے درجے کا نہیں تھا، لیکن محبوب نے اس کی بات کو کیوں ایکسیپٹ کر کے جنازہ پڑھایا؟ فرمایا صدیق اکبر حضرت فاروق اعظم کی بات محبوب کے سامنے نہیں تھی، دنیا سے جانے والے کا عقیدہ سامنے تھا۔ محبوب نے بتایا عقیدے کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ اگر عقیدہ نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ عمل میں کمی ہوگی تو اللہ معاف فرما دے گا، عقیدے میں کمی ہوگی تو پھر ہمارے لیے بھی کچھ حکم ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اگر منافق مر جائے، محبوب کی عظمتیں اور شانیں گھٹانے والا مر جائے، اس کا جنازہ نہ پڑھو، اس کی قبر پہ کھڑے نہ ہو۔ لوگ ناراض ہوتے ہیں، ارے یہ آپ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ میں نے کہا یہ سورہ توبہ ہے اور آیت نمبر 85 ہے۔ اللہ نے فرمایا منافقین کا جنازہ نہ پڑھو، ان کی قبر پہ کھڑے نہ ہو۔ اور منافق کون ہوتا ہے؟ جو محبوب کی عظمتوں کو، شانوں کو، رفتوں کو، کمالات کو، معجزات کو، ان کی نسبتوں کو تنقیص کرتا ہے، کم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں نے کہا مولانا یہ جو ہے نا، یہ جو آیت ہے یہ فتاوی رضوی نہیں ہے، یہ فتاوی شامی نہیں ہے، یہ فتوی ربانی ہے۔ اللہ نے فرمایا ان کے جنازے میں نہ جاؤ۔
ان کی قبر پہ کھڑے نہ ہو۔ ان کی قبر پہ کیوں نہ کھڑے ہو؟ اللہ کو یہ پسند، اتنے ناپسند ہیں کہ جن کی قبر پہ کھڑا ہونا اللہ پسند نہیں کرتا، زندگی میں یاری ان کی کیسے پسند فرماتا ہوگا؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، اپنی سٹیجوں پہ جن کا عقیدہ اچھا ہو ان کو بلایا کرو، ہر ایک کو نہیں، چاہے وہ نعت خوان ہو، چاہے امام ہو، چاہے خطیب ہو، چاہے نقیب ہو، کوئی بھی ہو، عقیدہ کا صاف ستھرا ہو، جو غیروں کی مجالس میں جا کے تمہیں پڑھتا ہوا نظر آئے، وہ اگر تمہاری سٹیج پہ نظر آئے تو یاد رکھنا گنبد خضرا کے مکی کو کیا منہ دکھاؤ گے تم؟ ذرا دیکھو تو صحیح نا، آج اپنے اکابرین کی تعلیمات کو پڑھ کے تو دیکھو۔ میرے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، آپ کی جو عمر مبارک ہے نا وہ ہے 70 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا ہے، آپ نے 55 حج کیے ہیں۔ کتنے حج کیے ہیں؟ 55 حج کیے ہیں، اور 70 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا ہے۔ آپ ایک بات کرتے ہیں، یہ عقیدے کی وجہ سے میں عرض کر رہا ہوں، دل کی تختی پہ اس کو لکھ لینا، بتانا ہمارا فرض ہے، منانا فرض نہیں ہے، مرنا ہم نے بھی آپ نے بھی ہے، جواب آپ کو بھی دینا ہوگا اور ہمیں بھی دینا ہے۔ عزیزان محترم، امام اعظم کہتے ہیں میں حج پہ گیا، اب حج کے 3 فرائض ہیں اور 6 واجبات ہیں۔ اب واجبات کی باری آئی تو میں نے شیطان کو کنکریاں ماری ہیں، اس کے بعد قربانی کی جاتی ہے، قربانی کے بعد حلق ہوتا ہے، یعنی سر پہ اس طرح پھرائے جاتے ہیں اور احرام کی پابندی ختم ہو جاتی ہے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں گیا تو ایک حجام کھڑا تھا، حلق کرنے والا، اس کی مجلس وہ لوگوں کے نا حلق کر رہا تھا، سر پہ اس طرح پھیر رہا تھا۔ میں جب اس کے قریب گیا میں نے کہا کتنے پیسے لیتے ہو؟ اس نے مجھے سر سے لے کر پاؤں تک ایسے دیکھا اور کہنے لگے آپ کو نہیں پتا ہم خدمت دین کے پیسے نہیں لیا کرتے، مناسک کے حج پر جو ہوتا ہے مزدوری نہیں کرنے کے لیے آتے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آتے ہیں۔ بیٹھیے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے میں بیٹھ گیا، چونکہ تھکا ہوا تھا، میں نے ایسے مراقبہ کیا نا تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا، ایسے بالوں سے ایسے اوپر کر کے تھے، حضرت سیدھے ہو کے بیٹھیے، سنت طریقہ ہے دائیں طرف سے حلق کرنا شروع کیا جاتا ہے۔ اب ان کو کیا پتا یہ وقت کے علم کے مینار ہیں، اور مینار بھی ایسے نہیں روشن مینار ہے، اور جن کے لا تعداد مقلدین ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اور میں ایسے سر اوپر کر کے بیٹھے، فرماتے میں خاموش ہوا تو پھر میرا سارے علاقے تھے کچھ پڑھتے رہیے، ایام حج چل رہے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیے، اللہ کا ذکر کرتے رہیے، ایام حج چل رہے۔ اچھا پھر میں نے وہ حلق کرا لیا، پھر میں نے پوچھا کوئی خدمت، ناراض ہوا۔ میں جب جانے لگا نا تو مجھے کہتے حاجی صاحب، میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، کہنے لگا حلق کروانے کے بعد 2 رکعت پڑھ لیجئے، مستحب ہے، وہ راضی ہوتا ہے۔ فرماتے میں بڑا حیران ہوا کہ یہ حجام ہے یا عالم دین ہے، یہ کیا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ بار بار مجھے مسائل بتائے جا رہے۔ میں بڑا متاثر ہوا اور میں اس کے قریب گیا، میں نے کہا تم عالم ہو؟ کہا عالم نہیں ہوں، علماء کی سنگت و صحبت و معیت میں بیٹھتا ہوں۔ عالم نہیں ہوں، علماء کی سنگت و صحبت و معیت میں بیٹھتا ہوں۔ میں نے کہا کس کی صحبت میں؟ کہتے حضرت عطا بن رباح، بہت بڑے محدث تھے، ان کی مجلس میں بیٹھتا ہوں۔ کہتے مجھے دل میں یہ لگا کہ میں جا کے ان کی زیارت کروں کہ جن کی مجلس میں بیٹھنے والے اتنا قابل ہیں وہ خود کتنے قابل ہوں گے۔ یہاں سے میں روک کے ایک بات کہوں، جس خانقاہ سے آپ وابستہ ہیں، آپ نماز نہیں پڑھتے تو اعتراض ان پہ جاتا ہے، آپ روزے نہیں رکھتے تو اعتراض ان پہ جاتا ہے، آپ زکوٰۃ نہیں دیتے تو اعتراض ان پہ جاتا ہے، آپ حج نہیں کرتے تو اعتراض ان پہ جاتا ہے، آپ بد اخلاقی کا مظہر بنتے تو اعتراض ان پہ جاتا ہے، اور اگر آپ نیک کام کرتے ہیں تو امام اعظم جیسا بندہ بھی کہتا ہے جن کی مجلس میں یہ جاتا ہے ذرا میں بھی جا کے دیکھوں وہ کتنا بڑا عالم ہوگا۔ اب ذرا گریبان میں جھانکنا، جس خانقاہ سے آپ منسلک ہیں آپ ان کا نام ڈبو رہے ہیں یا روشن کر رہے ہیں، یہ آپ پر ذمہ داری ہے، توجہ ہے کہ نہیں؟ اب وہ جناب والا فرماتے ہیں میں چلا گیا، حج ختم ہوا، میں نے پوچھا وہ کہاں بیٹھتے ہیں؟ انہوں نے کہا وہ بیٹھتے ہیں حرم مکہ کے اندر اور قرآن پاک کا درس دیتے ہیں۔ اور میں جناب چلا گیا، وہ درس قرآن دے رہے تھے، اور ہمارے تو ہم نے ختم کے بچے لینے ہوتا جا کے ایسے ڈنڈا لے، قاری صاحب جلدی جلدی بال بھیجو، یہ بھی قرآن کے ادب کے خلاف ہے، جب تک کوئی تلاوت ہو رہی ہو سلام کرنا بھی جائز نہیں ہے، کچھ دین کی ہماری تو تربیت کا فقدان ہے، مسئلہ یہ ہے۔ اب وہ جناب جا کے کھڑے ہو گئے، امام اعظم کیونکہ پتہ ہے ادب قرآن کیا ہے اور درس قرآن کا ادب کیا ہوتا ہے، کھڑے ہو گئے۔ جیسے وہ درس قرآن ختم ہوا، عطا بن رباح نے آپ کو دیکھا، آپ نے فرمایا حضور اجازت ہو تو میں اس حلقے میں بیٹھ جاؤں؟
عطا بن رباح کہتے ہیں ہم ہر ایک کو اپنی مجلس میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتے، پہلے اپنا عقیدہ بتاؤ، پہلے اپنا عقیدہ بتاؤ، تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اس وقت یہ فتنہ شروع ہوا تھا، قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ معاذ اللہ مخلوق نہیں ہے۔ اور دوسرا میرا عقیدہ یہ ہے کہ گناہ کے سبب سے میں کسی کو کافر نہیں کہتا۔ اور تیسرا عقیدہ یہ کہ جو صحابہ اور اہل بیت گزر گئے ہیں میں ان کے بارے میں کوئی ہلکی زبان استعمال نہیں کرتا۔ 40 کتب کے اندر میں نے یہ حوالہ لگا کے رکھا ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب وہ جناب والا فرمانے لگے اچھا اتنا خوبصورت تیرا عقیدہ ہے، آ جا بیٹھ جا۔ یارو میں جب یہ بات پڑھتا ہوں، علماء بیٹھے ہیں، میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں وہ امام اعظم ابو حنیفہ تھے، جو سامنے وہ عطا بن رباح ہے، وہ پوچھتا ہے ہم اپنی مجلس میں کسی بد عقیدہ کو نہیں بیٹھنے دیتے، پہلے اپنا عقیدہ واضح کر پھر بیٹھ۔ مجھے آپ بھی ذرا بتائیں جب آپ اپنی سٹیجوں میں کسی کو بلاتے پوچھتے ہیں تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ جب آپ مصلی پہ کھڑا کرتے پوچھتے ہیں تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ جب سے آپ نے پوچھنا چھوڑا ہے جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، درد دل آپ کے سامنے رکھا ہے، آپ کی مرضی آپ سمجھیں یا نہ سمجھیں، لیکن جن کے عقائد اچھے ہیں نہ ان کے خلاف بولا کریں، نہ ان کی تنقیص و تحقیر کیا کریں۔ وہ جناب والا مسجد کا امام ہو، وہ نعت خوان ہو، وہ نقیب محفل ہو، وہ ادیب ہو، وہ خطیب ہو، جس کا عقیدہ اچھا ہے خدا کی قسم ہم اس کے غلام ہیں، وہ ہمارے سر کا تاج ہے، آنکھوں کا نور ہے۔ اور جس کا عقیدہ ڈگمگایا ہمارا کچھ نہیں لگتا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ عزیزان محترم، عالم کی صحبت میں بیٹھ کر بندہ کیا بنتا ہے، اس پر ایک بات کر کے وہ جو دو باتیں چھوڑیے پھر اس طرف آتے ہیں۔ میں ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، کسی جگہ اجتماع ہو، اس میں یہودی بھی ہوں، عیسائی بھی ہوں اور مسلمان بھی ہوں، اور وہاں ایک بحث شروع ہو جائے، میں آپ کو کہیں اور لے کے بہر کے ممالک اس وقت نا جو الہاد ہو رہا ہے، لوگ وجود خدا کے منکر ہو رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں، جو فتنہ قادیانیت ہم پر جو ہے وہ ڈالا جا رہا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ سارے اختلاف ان قریب آپ 2030 تک بھول جائیں گے، یہ نیا فتنے ہمارے گلے میں پڑ رہے ہیں، اور علماء نے اس وقت ایک دوسرے کا بازو بن کے ان فتنوں کا مقابلہ نہ کیا تو سب پریشان ہوں گے اور جان کائنات کی بارگاہ میں کس منہ سے جائیں گے؟ ذرا ان باتوں کو سامنے رکھیے گا۔ تو یہ حقائق ہیں، میں عرض کر رہا ہوں، میں مذاق نہیں کرتا، لطائف نہیں سناتا، نہ تمسخر اڑاتا ہوں، جو حقائق ہیں وہ میں عرض کر رہا ہوں کہ جب کسی مجلس میں ہندو بھی ہو، یہودی بھی ہو، عیسائی بھی ہو، مسلمان بھی ہو، اور وہاں ایک بات شروع ہو جائے اور عیسائی کھڑا ہو جائے اور وہ کہے دیکھو بھائی مسلمانوں تمہارے یہ بھائی، میں نے طرز تکلم میں کہا ہے، ویسے وہ بھائی نہیں ہے، بولے سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ کہ بات یہ ہے کہ تم کہتے ہو مسلمانوں ہمارے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردہ زندہ کیے ہیں اور جو بیمار ہیں ان کو شفا دی ہے، کیا تمہارے نبی نے کوئی مردہ زندہ کیا ہے؟ اچھا پھر وہ یہودی کھڑا ہو جائے، وہ کہے تمہارے قرآن میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا پتھروں پہ اور چشمے پھوٹے، کیا تمہارے نبی کا کوئی ایسا معجزہ ہے؟ اچھا پھر ہندو کھڑا ہو جائے، وہ کہے ہمارا جو بھگوان داس تھا اس نے 40 من وزنی کمان کو ایسے پکڑتا تھا 2 ٹکڑے کر دیتا تھا، کیا کوئی تمہارے اندر کوئی کمال، تمہارے نبی کے اندر یہ کمال ہے؟ اور مسلمان ہو اور کہے صرف اللہ کی بات کرو اور کسی کی بات نہیں کرنی، اور وہ کہے جی نبی تو تھے، وہ نہیں وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے، مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں خدا کی قسم کوئی مسلمان ہوگا؟ اس علم پر لعنت ہے جو اپنے نبی کی عزت کا چوکیدار نہ بن سکے، ناموس رسالت کا محافظ نہ بن سکے۔ عالم ہونا شرط نہیں، ایسے کتابیں پڑھنے والے کماثل الحمار ہو سکتے ہیں، کماثل القلب ہو سکتے ہیں، نبی کے یار نہیں ہو سکتے، نبی کے وفادار نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ میں کوئی کھڑا ہو جائے باقاعدہ عالم نہیں ہے، کریمہ نام حق بدائے منظوم اور جناب ملا جامی شرح جامی اور دورہ حدیث تک کچھ نہیں پڑھا مگر علماء کی صحبت میں بیٹھا ہے، وہ
وہ کھڑا ہو جائے اور کہے اوے یہودی سن لے، تیرے نبی نے آسا مارا چشمے نکلے، یہ قرآن میں ہے میں مانتا ہوں، ارے یہ پتھروں سے چشمے نکالنا کمال ہے، کوئی شک نہیں، میرا نبی وہ ہے جس نے اپنی انگلیوں سے چشمے نکال کے کائنات کو حیران کر کے رکھ دیا۔ اے ہندو تو سن لے، اے عیسائی تو سن لے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردہ زندہ کیے، ہمارا نبی سارے انبیاء کی عظمت کو بڑھانے کے لیے آیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردہ زندہ کیے ہیں، لیکن مردے کی تعریف یہ ہے جس کے اندر جان رہ چکی ہو، میرا نبی تو وہ ہے جس نے پتھروں کو کلمہ پڑھایا ہے۔ اے بھگوان داس تو نے کہا تمہارا جو ہے وہ بھگوان داس وہ ہندو تو نے کہا بھگوان داس نے 40 من وزنی کمان کے ٹکڑے کیے، یہ کمال ہو سکتا ہے وہ تمہارے اندر ہے، میرا نبی وہ ہے جس نے زمین پہ کھڑے ہو کر اپنی انگلی سے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیے ہیں۔ تو مجھے بتائیں کتنے لوگ کلمہ پڑھیں گے، مسلمان ہوں گے؟ یارو اس وقت ضرورت ہے سارے متحد ہو کے والضحیٰ کے چہرے کی بات کریں، واللیل کی زلفوں کی بات کریں، ما زغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والے آنکھوں والے محبوب کی بات کریں، علم نشرہ کے سینے والے محبوب کی بات کریں، طٰہٰ کے تاج والے محبوب کی بات کریں، یاسین کے سیرے والے محبوب کی بات کریں۔ خدا کی قسم ہماری بات تب بنے گی جب ہم ان کی بات کریں گے، ان کا نام لیں گے تو ہمارا کام چلتا رہے گا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ عزیزان محترم، محبوب کی مجلس لگی ہوئی ہے، نابینا آتا ہے، یاد کھڑی ہے آپ کو بات؟ اس سے پہلے والی بات بھی مجھے یاد کھڑی ہے، آپ شاید بھول جاتے ہیں، ہم یاد رکھتے ہیں، توجہ ہے کہ نہیں؟ تو حضور والا نابینا آتا ہے، جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ، جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے، تاجدار ختم نبوت جلوہ گر ہے، مسند نبوت پر آپ کی جلوہ گری ہے، دیوانے پروانے مستانے عشاق صحابہ بیٹھے، ایک نابینا آتا ہے اور کہتے ہیں تم میں سے کون ہے جو اللہ کے نام پہ مجھے دے؟ ذرا چشم تصور سے سوچئے، میرے نبی کے سارے صحابہ سخی، میرے نبی کے سارے صحابہ جان قربان کرنے والے، اگر سب کچھ لٹانے کی باری آتی ہے تو وہ میرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی لٹاتے ہیں نا۔ جیسے حضرت ابو بکر شبلی سے کسی نے پوچھا حضور والا 200 درہم میرے پاس ہیں، ان کی کتنا زکوٰۃ بنتی ہے؟ فرمایا شریعت میں بتاؤں، طریقت میں بتاؤں یا عشق میں بتاؤں؟ کہا ہمیں تو شریعت کا پتہ ہے، آپ سب میں بتا دیں۔ کہا یہ طریقت بھی شریعت سے جدا نہیں، یہ عشق بھی شریعت سے جدا نہیں، شریعت کے اندر 200 درہم کی جو زکوٰۃ ہے وہ 5 درہم ہے، 195 رکھ لے، باقی 5 اللہ کے راستے میں دے دے، اور طریقت میں ہے کہ یہ بھی دے، اتنے اور بھی دے، تجھے اس پر یقین نہیں، تم نے اکٹھے کیوں کیے ہیں؟ اور عشق میں کیا اس کی زکوٰۃ ہے؟ کہا جو کچھ بھی ہے یار کی نظر کر دو، سب کچھ یار پہ لٹا دو، یہ عشق ہے، جو کچھ ہے یار پہ لٹا دو، یہ عشق ہے۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سب کچھ یار پہ لٹایا، سب کچھ یار کے نظر کیا، پھر یار نے ایسی نظر ڈالی کہ اپنا جیسا بنا دیا، یہ مقام فنا ہے۔ عزیزان محترم، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سب کچھ عطا کر دیا، دے دیا، اور پھر وہ نبینا بڑا سیانہ تھا، اس نے کہا جناب والا میں عرصہ دراز سے نا یہ لوگوں کو کہتا ہوں میری بینائی نہیں ہے، کوئی ایسا کام ہو کہ کوئی دعا بتائی جائے جس سے میری آنکھیں روشن ہو جائیں، میری بینائی لوٹ آئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور اپنی داڑھی کے ساتھ لگایا، فرمایا اب دعا کرو، توجہ ہے کہ نہیں؟ اب دعا کرو، اب دعا کرو۔ اس نابینا نے یہاں ہاتھ رکھا اور دعا کی، میرے مالک میری بینائی لٹا دے۔ چشم فلک نے دیکھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی مبارک کے پر ہاتھ رکھ کر جب اس بندے نے دعا کی، اللہ نے بینائی لوٹا دی۔ جب بینائی لوٹی فوراً جبریل امی آتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سلام ارشاد فرما رہے، اور ارشاد فرما رہے یہ نابینا جس طرح میرے صدیق اکبر کی داڑھی پر ہاتھ رکھ کے دعا مانگ رہا تھا، ہم نے اس کی بینائی لٹا دی۔ یہ میری عزت کی قسم، میری عظمت کی قسم، مجھے رب ہونے کی قسم، میرے قدیم ہونے کی قسم، میرے جناب جلال کی قسم، میرے جمال کی قسم، اگر یہ نابینا صدیق کی داڑھی پہ ہاتھ رکھ کر یہ دعا مانگتا تو اس امت میں کبھی کوئی نابینا پیدا نہ ہوتا، میں سب کو بھی نہ کر دیتا۔ یہ مقام ہے میرے صدیق کا میری نظر میں، یہ مقام ہے میرے صدیق اکبر کا میری نظر میں۔ عزیزان محترم، تو دل کی روشنائی کے لیے صدیق اکبر کی محبت ضروری ہے، مولا کائنات کی محبت ضروری ہے۔ اچھا آپ جانتے ہیں کہ جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی مزار مقدسہ
حضرت فاروق اعظم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار مقدسہ ہے نا، ان کی ترتیب ایسے ہے، جہاں محبوب کا قلب ناز ہے وہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر ناز ہے، جہاں حضرت صدیق اکبر کا قلب ناز ہے وہاں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر ناز ہے۔ یہ محبوب کی انگلیوں کی جیسے ترتیب تھی، آپ فرماتے ہیں میری مزار، میرے ابو بکر کی مزار، میرے فاروق اعظم کی مزار، جس طرح انگلیوں کی ترتیب یہی مزار کی ترتیب۔ امام مقدسی نے کہا او عشق والو دیکھو تو صحیح، جہاں محبوب کا دل ہے وہاں ابو بکر کا سر کیوں ہے؟ فرمایا اس میں راز یہ ہے، اللہ کے محبوب نے بتایا صدیق جب تم ظاہری طور پہ حیات تھے تم نے اپنے دل میں اپنے نبی کو رکھا ہے، آج مزار میں نبی نے اپنے دل سے تجھ کو لگا کے رکھا ہوا ہے۔ آج تیرے نبی نے دل میں تجھے اپنے دل سے لگا کے رکھا ہوا ہے۔ عزیزان محترم، جب اس نوجوان سے پوچھا گیا بھوک نہیں لگتی، پیاس نہیں لگتی، وجہ کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا یہ میں نے خواب دیکھا، جس کے پاس جاتا تھا کہتے تھے ادھر جا ادھر جا ادھر جا، آخر کار میں والضحیٰ والے چہرے والے محبوب کے سامنے گیا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہربانی کریں۔ فرمایا جس دل میں ابو بکر نہیں ہم نہیں ہیں، جس دل میں فاروق اعظم نہیں ہم نہیں ہیں، جس دل میں عثمان غنی نہیں ہم نہیں ہیں، جس دل میں مولا علی نہیں ہم نہیں ہیں۔ میں نے عرض کی حضور غلطی ہو گئی، اگر توبہ کروں تو؟ فرمایا جب کوئی توبہ کر لیتا ہے پھر ہم اس کو تانا بھی نہیں دیتے، سینے سے لگاتے۔ کہتے میں نے توبہ کی، جانے کائنات جانے عالم مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے بعد میرے صدیق سے پیار کرنا، میرے فاروق سے محبت کرنا، میرے عثمان غنی سے محبت کرنا، میرے مولا علی سے محبت کرنا۔ میں نے کہا حضور میں وعدہ کرتا ہوں۔ فرمایا تو وعدہ کرتا ہے تو ادھر آ میرے قریب، آج میں تجھے حوض کوثر سے گلاس سے نہیں کاسے سے نہیں اپنے ید اللہ والے ہاتھوں سے پانی پلاتا ہوں۔ فرماتے آج اس کو 12 سال گزر گئے، محبوب نے حوض کوثر سے اپنا یہ جو دامن مبارکہ سے ید اللہ والے ہاتھوں سے مجھے پانی کا ایک چلو پلایا ہے، 12 سال گزر گئے، اس کی یہ برکت ہے، نہ مجھے بھوک لگتی ہے نہ مجھے پیاس لگتی ہے، کیونکہ ہر وقت وہ جو لذت ہے میں اپنے اندر محسوس کرتا ہوں۔ تو علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی کہتے ہیں ان چاروں سے محبت رکھنے والا ید اللہ والے ہاتھوں سے جام پیتا ہے، تو قیامت والے دن اگر بھوک اور پیاس سے بچنا چاہتے ہو تو ان چاروں سے محبت کرو، حوض کوثر سے محبوب ہاتھوں سے خود پلائیں گے تمہیں۔ کتاب کا نام ہے نور الابصار، تفسیر الخطیب، الاسلامیین، یہ 3 کتابیں ہیں۔ اور بھی کتابوں کے اندر ہے کہ جب نوح علیہ السلام کی کشتی کو نا دیمک لگ گئی، کیڑے لگ گئے، تو جب دیمک لگی نا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی میرے مالک کشتی کو دیمک لگ گئی ہے، کیڑے لگ گئے ہیں، یہ کشتی بالکل گل رہی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جو میری مخلوق کے اکابرین ہیں ان کے نام لکھو، ان کے نام لکھو۔ باری تعالیٰ تیری مخلوق کے اکابرین کون ہیں انبیاء کے بعد؟ فرمایا ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، مولا علی ہیں۔ تو جب نوح علیہ السلام نے ان کشتی پہ سرکار کے 4 یاروں کا نام لکھا، اس کے بعد کشتی کے قریب کیڑے نہیں ہیں، کشتی کے پھٹے گلے نہیں، سڑے نہیں، تو اب یہ لکھنے کے بعد یہ تفسیر خطیب والا لکھتا ہے اگر کشتی پہ ان 4 کے نام آ جائیں اس کو دیمک نہیں لگتی۔ اے امت محمدیہ تم دل پہ ان 4 کا نام لکھ لو، قبر میں کیڑے تمہارے قریب نہیں آئیں گے، تمہارا کفن میلا نہیں ہوگا، تمہارا کفن میلا نہیں ہوگا۔ عزیزان محترم، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات وہ ہے۔ اب دیکھیں محبوب کے ساتھ عشق دیکھیں۔ اب ہر بندے کی سوچ کا مرکز و محور کچھ اور ہوتا ہے، لیکن صدیق کی سوچ کا محور کیا ہے کہ آپ ہر وقت رخ محبوب کو تکتے رہتے ہیں۔ بہترین مشغلہ ہے، رخ محبوب کو تکتے رہتے ہیں۔ آج نا کوئی بندہ اپنے پیروں کی شکل بنا لینا، ویسے کپڑے پہن لے، 100 اعتراض کرتے یہ کہاں لکھا ہوا ہے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا تم آؤ ہم دکھاتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے۔ دیکھیں نا جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کچھ یار کے نام پہ لٹا دیا، جو تن پہ کپڑے تھے وہ بھی دے دیے اور ٹاٹ کا لباس پہن لیا۔ تو جبریل امین آئے تو کون سے لباس میں تھے؟ وہی ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبریل آج تیرا لباس عجیب ہے، یہ کیسا لباس ہے؟ حضور یہ میرا لباس نہیں، اب سارے فرشتوں نے بھی یہی لباس پہنا ہوا ہے۔ یہ کیوں پہنا ہے؟ محبوب تیرے یار نے جو یہ لباس پہنا ہوا ہے۔ تو پتہ چلا نبی کے یار کے لباس جیسا لباس پہنا، یہ تو ملکوت کی سنت ہے۔
یہ تو ملکوت کی سنت ہے، یہ تو ملکوت کی سنت ہے۔ تو جو نبی کا یار ہوتا ہے وہ لباس تو فرشتے پسند کرتے ہیں، عرش والا رب پسند کرتا ہے، تو پھر جو اپنے اللہ کے ولیوں کا اپنے مرشد کا لباس پہنتا ہے ویسے شکل بناتا ہے، تو یہ ہم پر اعتراض نہ کرو، یہ جبریل امی سے پوچھو نبی کے یار کا لباس کیوں پہنا ہوا تھا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ عزیزان محترم، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ہر وقت محبوب کو تکتے ہیں، اور عالم یہ ہے آپ کے گھر کے دو پتھر تھے، ایک پتھر کا نام تھا متقا، ایک کا نام تھا متکلم، ایک اور متقا اور متکلم۔ متقا ہوتا ہے تقیے سے اور متکلم ہوتا ہے کلام کرنے والا۔ یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کے پتھروں کے نام ہے۔ جب محبوب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے گھر تشریف لے جاتے نا، وہ جو متقا ہے نا، وہ ایسے زمین سے آہستہ 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 جیسے چھوٹے سے بچے زمین پہ چلتے ہیں نا، چلتا چلتا محبوب کے پاس آتا، محبوب ٹیک لگا لیتے۔ اور جو متکلم تھا وہ ہر وقت محبوب کے سامنے درود و سلام پڑھتا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا خیر خلق اللہ۔ جتنے دیر محبوب جلوہ گر ہوتے وہ پتھر آپ پہ درود و سلام پڑھتا رہتا۔ امام مقدسی نے یہ بات لکھی اور کہا، اے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی مزار اقدس پہ کروڑا رحمتیں نازل ہوں، آپ تو آپ کے گھر والے تو گھر والے، آپ کے والدین تو والدین، آپ کے گھر کے پتھر بھی میرے مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں، آپ کے گھر کے پتھر بھی میرے محبوب سے محبت رکھتے ہیں۔ عزیزان محترم، جب حضرت صدیق اکبر ہر وقت تصور جانا میں مست رہتے ہیں، خیال یار میں مست رہتے ہیں، خیال یار میں مست رہتے ہیں، اور کوئی نظر نہیں آتا۔ مسند احمد کی حدیث پاک ہے کہ صبح کی نماز سے پہلے، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کے ملفوظات میں بھی یہ بات موجود ہے کہ صبح کی نماز سے پہلے، تہجد کی نماز کے بعد، صبح سے پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاشان نبوت پہ جا کے کھڑے ہو جاتے۔ جیسے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیر تشریف لاتے، میرے آقا پوچھتے، صدیق آپ کو نیند نہیں آتی، آپ آرام نہیں کرتے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ چاہتا ہوں کہ میری جب آنکھ کے سامنے لوگوں کا آنا شروع ہو تو سب سے پہلے ودھا کے چہرے کی زیارت کروں، واللیل کی زلف والے محبوب کی زیارت کروں۔ یہی وجہ ہے جب ہجرت کی رات تھی، حضرت صدیق اکبر کاشان نبوت پہ کھڑے ہیں، فوراً وحی الہی ہوتی ہے، جبریل امی آتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر ہجرت شروع کیجئے۔ آپ نے بستر پہ مولا کائنات حضرت علی پاک کو آرام کرنے کے لیے لٹایا اور فرمایا لوگوں کی امانتیں دے کے آنا، اور سفر ہجرت شروع ہوتا ہے اور باہر نکلتے ہیں تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں۔ میرے آقا پوچھتے ہیں، صدیق کب سے کھڑے ہو؟ حضور جب سے آپ نے فرمایا تھا اللہ کا ایک بندہ ہجرت کرے گا، وہ راتیں بیت گئیں، وہ جناب شب وصل ختم ہو گئی، اور ہم تو ساری رات اس لیے کھڑے رہتے میرے محبوب کو تکلیف نہ ہو، جب بھی شب ہجرت شروع ہو تو آپ گھر سے باہر نکلیں تو سیدھی صدیق اکبر پر نظر پڑے کہ آپ کا غلام کھڑا ہی آپ کے در ناز پر ہے، کھڑا ہی آپ کے در ناز پہ ہے۔ اچھا، وہ صدیق کسی اور کو نہ دیکھیں اور آپ کا صدیق کا نام سنیں تو آپ کی کیفیت ہو تو دیکھ تو لیں نا وہ صدیق ہیں کہاں۔ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، یہ قرآن پاک سورۃ طٰ کی آیت نمبر 50 ہے غالباً، کہ تحت یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب والا جتنے لوگوں نے جہاں فوت ہو کے دفن ہونا ہے ان کے جسم کی مٹی ہر بندہ اپنے وجود میں لیے پھرتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، بندے یہاں پیدا ہوتے ہیں اور فوت جنت البقیع میں دفن وہاں ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے وجود میں جنت البقیع کی مٹی ہے۔ کوئی جنت المعلیٰ میں دفن ہوتے ہیں، کوئی کسی قبرستان میں، کوئی کسی جگہ، پیدائش کہیں کی ہے، مگر جس جگہ وصال ہونا ہے نا، ہر ایک کے جسم میں وہ مٹی موجود ہے۔ تو یاد رکھیے، اماں عائشہ کے حجرے کی جو مٹی مبارک ہے اس نے دامن مصطفیٰ میں پناہ لے رکھی ہے، اور جس مٹی نے میرے محبوب کے وجود مسعود اور وجود باجود کے اندر پناہ لے رکھی ہے، اسی مٹی نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجود میں وہی شامل ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجود میں وہی شامل ہے۔ فناء الرسول کے مقام پر یہ شیخین ایسے ہیں، اگر ان کا پتہ پوچھنا ہو کہ یہ اب رہتے کہاں ہیں، جو پتہ میرے مصطفیٰ کا ہے وہی ابو بکر و عمر کا ہے، وہی پتہ ابو بکر و عمر کا ہے۔ عزیزان محترم، اور یہ بھی یاد رکھیں، جب آپ نے فرمایا مسند احمد کی حدیث پاک ہے، معجم الکبیر کی حدیث پاک ہے، تو عزیزان محترم یہ یاد رکھیے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ہر وقت محبوب کے رخ انور کو تکتے رہتے ہیں، کسی اور کو نہیں تکتے، ہر وقت محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے جمال جہاں آرا کو تکتے رہتے ہیں۔ اچھا، مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو آپ نے اپنے بستر پر لٹایا اور لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو نیند کیسی آئی ہے؟ فرمایا آج تک ایسی نیند نہیں آئی، تلواروں کے سائے میں دشمن بیر کھڑے ہیں اور آپ اس طرح سکون کی نیند۔ فرمایا محبوب نے فرمایا تھا امانتیں دے کے آ جانا۔ اب امانتیں دو ہیں، ایک ہے لوگوں کی امانت اور ایک ہے محبوب خدا جو ہے وہ اللہ کی امانت۔ جو لوگوں کی امانات تھی وہ مولا کائنات کے پاس تھی، اور جو اللہ کی امانت تھی وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے۔ اور پھر ایک نکتہ اور عرض کر دوں، ہر بات کتابوں میں نہیں ہوتی۔ ہمارے استاد مکرم قبلہ حضرت علامہ مولانا منظور احمد فیضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، یار آج کسی بزرگ کی کوئی ڈیوٹی لگائے نا کہ آپ نے یہاں رہنا ہے تو قیامت تک کوئی ڈیوٹی چھین نہیں سکتا، وہ ڈیوٹی ویسے لگی رہتی ہے۔ بھائی اجمیر شریف میں حضرت خواجہ عثمان نے بٹھایا، آپ بیٹھے آج تک کوئی اٹھا نہیں سکا۔ پاک پتن میں خواجہ قطب الدین نے بٹھایا، آج تک کوئی اٹھا نہیں سکا۔ شہاب الدین سروردی نے ملتان میں حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ کو بٹھایا، آج تک کوئی اٹھا نہیں سکا۔ تو جس کو مرشد بٹھائے اس کو کوئی اٹھا سکتا ہے، جس کی مرشد ڈیوٹی لگائے کوئی اس کی ہٹا سکتا ہے۔ فرمانے لگے مجھے اب یہ اندر سے یہ راز کھلا ہے کہ مولا کائنات کی ڈیوٹی محبوب نے لگائی، آئے میرے علی پاک لوگوں کی امانتیں دے کے آ جانا، اور آج بھی آپ مکے جائیں کوئی چیز گم ہو جائے، پوچھیں میرا پرس گم ہو گیا، بچہ گم ہو گیا، چیزیں گم ہو گئی، کہاں ملیں گی؟ کہیں گے وہ باب عبدالعزیز کے پاس باب علی ہے۔ آج بھی امانت باب علی سے ملتی ہے، علی کے در سے ملتی ہے۔ جو ڈیوٹی محبوب لگا دے وہ ڈیوٹی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اور یہی مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جب جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال با کمال ہوا، اور اس دن پیر کا دن تھا، مسند احمد کی جو ہے یہ حدیث پاک ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگو آج کون سا دن ہے؟ فرمانے لگے پیر کا دن ہے۔ فرمایا میں دنیا سے چلا جاؤں تو انتظار نہ کروانا، میرے دل میں یہی کشک ہے کہ میں رخ مصطفیٰ کو جا کے دیکھوں، والضحیٰ کے چہرے کو دیکھوں۔ ادھر سے یہ کہتے مجھے در مصطفیٰ پہ لے جانا، ادھر مزار سے آواز آتی ہے کہ یار کو دوسرے یار پر کے پاس پہنچا دو۔ اور حضرت مولا کائنات فرماتے جب ہم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچایا نا، سپرد الہ اور سپرد رسول کیا۔ سپرد الہ اور سپرد خاک تو ہم جیسے ہوتے ہیں، وہ سپرد الہ اور سپرد رسول کیا۔ تو فرماتے میں نے کیا دیکھا؟ بین النوم والیقظہ کی کیفیت تھی۔ کون فرما رہے؟ مولا کائنات حضرت علی پاک۔ اور حضرت علی جو فرمائے ہمیں یقین سے بھی کوئی اعلیٰ درجہ ہو تو ہمیں ماننا پڑتا ہے، علی وہ ہے انہوں نے آنکھیں نہیں کھولی جب تک رخ مصطفیٰ نظروں کے سامنے نہیں۔ حضرت علی جو فرماتے ہیں حق ہے۔ تو فرماتے میں نے کیا دیکھا؟ اپنی ان آنکھوں سے بین النوم والیقظہ کی کیفیت ہے۔ اور اس واقعے کو، اس بات کو لکھنے والے کون ہیں؟ کتاب کا نام ہے سرور القلوب بذکر المحبوب، لکھنے والے حضرت علامہ مولانا نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اور کون ہے یہ؟ امام اہل سنت عظیم المرتبت آشا امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ کے والد ماجد ہیں۔ انہوں نے کتاب یہ لکھی سرور القلوب بذکر المحبوب۔ اس کے اندر وہ بات لکھتے ہیں، حوالہ میں نے اس لیے دیا سویرے رضوی صاحب فون کر کے نہ پوچھے صحیح ہو جڑی گال کر کے بندے پکڑی کھڑن کتھا ہے، توجہ ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے میں نے حوالہ دیا۔ آپ فرماتے میں نے دیکھا کہ بین النوم والیقظہ کی کیفیت ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی قبر انور پہ کھڑے ہیں اور ہاتھ اٹھا کے دعا فرما رہے ہیں، اے اللہ میری امت میں جتنے بزرگ ہیں سب کو حضرت صدیق اکبر کے طفیل بخش دے، اے اللہ بخش دے، اے اللہ بخش دے، تیری بارگاہ میں وسیلہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیش کرتا۔ عزیزان محترم، تفسیر ابن کثیر میں ایک بات ہے۔ اب میں تقریر کو اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں، کیونکہ سامنے کچھ لوگ سو گئے ہیں۔ سوتے ہوں کو تو سلام کرنا جائز نہیں ہے، تو تقریر سنانا تو ویسے ہی بدرجہ اولا جائز نہیں ہے۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ بات آپ نے علماء سے، ہمارے رضوی سے کئی بار یہ بیان کر چکے ہیں، لیکن ادھر میں دو چیزیں اس کے اندر ایک استدلالات نئے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ بھائی جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے، آپ چلے گئے شام کی طرف، اور وہاں ایک راہب سے ملاقات ہوئی، اور وہ جو راہب تھا وہ توریت کا قاری،
انجیل کا قاری، زبور کا قاری، وہ جو 3 کتابیں تھیں ان کا وہ قاری تھا۔ اس نے کہا کہاں سے آئے ہو؟ جی مکہ سے آیا ہوں۔ سنو وہاں پہ کوئی بات ہوئی ایسی؟ کہا جی وہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا ہے۔ جب اعلان نبوت کیا ہے لوگ ان کے دشمن ہو گئے ہیں، تو وہ راہب کہتا ہے میرے پاس چلو، میرے پاس جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شبی مبارک ہے۔ ہماری ہو تو تصویر ہوتی ہے، محبوب کی ہو تو شبی مبارک ہوتی ہے۔ وہ شبی ہاتھ میرے پاس ہیں، چلو مجھے پہچان کے بتاؤ ان میں سے جان کائنات، جان عالم، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ فرماتے ہیں جب حضرت جبیر جاتے ہیں نا، ایک کمرے میں نہیں ہے، دوسرے کمرے میں نہیں ہے، تیسرے کمرے میں جب جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ وہاں پر محبوب علیہ السلام کی جلوہ گری ہے، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا گھٹنا پکڑا ہوا ہے۔ اب جبیر بھی بڑے دانا انسان تھے، انہوں نے سوچا یہ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، میں اس کو کیوں بتاؤں کہ یہ کون ہے؟ ذرا اس سے نہ پوچھوں یہ کون ہے، ان کا علم تو دیکھوں، یہ جو کہتا ہے میں قاری ہوں، میں عالم ہوں، راہب ہوں، مجھے سارا پتہ ہے، ذرا اس کو تو دیکھوں یہ ان کو جانتا بھی ہے کہ نہیں۔ تو ایک مفسر نے کہا بس فیصلہ ہو گیا، جبیر بن مطعم نے مہر لگا دی، اگر کسی عالم کا علم چیک کرنا ہو تو دیکھو اس کو صدیق اکبر کا علم کتنا ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم کتنا ہے، باقی تو علوم جو مرضی ہے پڑھ لو، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم کتنا ہے؟ تو انہوں نے کہا ان کا نام ابو بکر صدیق ہے، ابو بکر کا معنی پہلی بہار ہے، یہ دین اسلام کی پہلی بہار ہے، یہ مائیت مصطفیٰ میں عالم ارواح میں بھی ساتھ تھے، یہ بازار میں بھی ساتھ تھے، یہ غار میں بھی ساتھ ہوں گے، اور بعد میں خلیفہ بھی یہی بنیں گے اور مزار میں بھی ساتھ ہوں گے۔ اب 2 باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ عالم کا علم چیک کرنا ہو کہ کتنا علم ہے، تو دیکھو اس کو میرے صدیق کا علم کتنا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ راہب ہو کر، بنی اسرائیل کا عالم ہو کر، اس کو پتہ ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق ہیں، تو مولوی صاحب تجھے کیوں پتہ نہیں چلا آج تک؟ ان کو یہ پتہ ہے کہ نبی کے بعد امام یہ ہیں، تو تجھے آج تک کیوں پتہ نہ چلا؟ تو نے غور کیوں نہیں کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پتہ تجھے بھی ہے، پتہ تجھے بھی ہے۔ اور الیواقیت والجواہر کے اندر بڑی خوبصورت بات لکھی ہوئی ہے کہ جب میرے آقا علیہ السلام کا وصال با کمال ہوا، سب کے ذہنوں پہ پردہ تھا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکال لی، مگر اس وقت جو باہوش و حواس شخصیت تھے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو امام شارانی فرماتے ہیں امامت کی پہلی شرط یہ ہے کہ امام کا باہوش و حواس ہونا۔ یاد رکھنا اعلیٰ حضرت کا اگر کوئی نام کہے کہ جی ایک لفظ میں بتائیں، میں کہتا ہوں ادب رسول کا دوسرا نام اعلیٰ حضرت ہے، محبت رسول کا دوسرا نام اعلیٰ حضرت ہے۔ یقین کریں اعلیٰ حضرت اس باڑ کا نام ہے، آپ اس کے اندر اندر رہیں گے تو بے ادب نہیں ہوں گے، گستاخ نہیں ہوں گے، خارجی نہیں ہوں گے، رافضی نہیں ہوں گے، ناصبی نہیں ہوں گے، سنی جئیں گے اور سنی مریں گے۔ تو آپ جانتے ہیں لوگ ان کے خلاف کیوں ہیں؟ اس لیے ہے کہ کسی نے بینک میں ڈکیتی کرنی ہو، پہلے وہ اس کو گارڈ کو مارتا ہے، اس گارڈ کو مارنا مقصود نہیں ہوتا، پہنچنا بینک میں مقصود ہے۔ اور جو دین پہ بولنا چاہتا ہے، دین پر کوئی بک بک کرنا چاہتا ہے، وہ پہلے علماء پہ کرتا ہے۔ منصب ان کا عالم نہیں ہوتے، منشا ان کا عالم نہیں ہوتے، ہوتا دین ہے، مگر علماء کے پردے میں ان کی تنقیص کر کے پہنچنا وہ دین اسلام کے خلاف چاہتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت ہم رضوی ہیں، کوئی ناراض ہوتا ہے ہو جائے، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ہم بریلوی ہیں، کسی کو تکلیف ہے تو 100 بار ہو، ہمارے رگ و ریشہ میں نبی کی ایک ایک نسبت کا احترام ہے، ہم اعلیٰ حضرت کے غلام، ہم تاجدار گولڑا کے غلام، توجہ ہے کہ نہیں؟ ہم بابا فرید الدین کے غلام، بلکہ یہ تو بڑے نام ہیں جو آج بھی نبی کا غلام ہے، ہم اس کے بھی غلام ہیں، اس کی جوتیوں کو سر پہ رکھنا ہم اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، لیکن کسی بد مذہب کی نہیں، سنی کی، عاشق رسول کی، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو عزیزان محترم، اب ناراض ہو گئے تو ہو جائیں، بات سچی ہے۔ ایک ہوتا ہے نبوت کا سورج، ایک ہوتا ہے آسمان کا سورج۔ نبوت کے سورج سے کون واقف نہیں ہے؟ جان کائنات، جان عالم، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شان کریمی یہ ہے کہ صدیق اکبر کو یار بنایا، بازار میں ساتھ رکھا، غار میں ساتھ رکھا، آج مزار میں بھی ساتھ رکھا ہے۔ اچھا، سورج ایک آسمان کا ہے اور میرے محبوب تو پوری کائنات کے سورج،
नबूवत के सूरज, आप वजह तख्लीक कायनात हैं, आपके सदके कायनात बनी है। ये कैसे हो सकता है कि ये नबूवत के सूरज के करीब तो अबू बकर सिद्दीक हूँ और आसमान के सूरज के करीब ना हूँ? ये कैसे हो सकता है? तो यारो इमाम सफूरी ने लिखा, ये जो सूरज है ना, इसके दिल में लिखा हुआ है अबू बकर सिद्दीक। जो है कि नहीं, इसके दिल में लिखा हुआ है अबू बकर सिद्दीक। अगर आपको और भाई कोई किताब ना मिले तो मकामात सहाबा इफ्तिखारुल हसन शाह साहब वाली पढ़ ले, उन्होंने अगली किताब का हवाला दिया, उन्होंने अगली का, आप आखिरी किताब तक भी पहुंच सकते हैं। तो सूरज के दिल में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? सैयदना अबू बकर सिद्दीक। जब सूरज तलू होता है 70,000 फरिश्ते इसको खींचते हैं, जब गरूब होता है तब भी 70,000 फरिश्ते खींचते हैं। जब फरिश्ते इसको तलू के लिए या गरूब के लिए खींचते हैं तो सूरज उनसे नहीं हिलता। वो फरिश्ते क्या कहते हैं? ऐ सूरज, तेरे दिल में जिस सिद्दीक का नाम लिखा है उसका वसीला देते हैं, गरूब भी हो जा, तलू भी हो जा। यही वजह है हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आगे गुजर रहे थे, महबूब ने फरमाया अबू दरदा पीछे हो जाओ, इस अजीम इंसान के आगे चलते हो जिसके सामने आज तक इस अजीम इंसान के सामने न सूरज इस तरह गरूब हुआ है न तलू हुआ है। ये आला है, आला है, आला है। तो वो जो सूरज के दिल में अबू बकर सिद्दीक का नाम लिखा हुआ है, तो वो तो इतना वज़नी हो गया कि आज 70,000 फरिश्ते उसको खींचते हैं तो वो गरूब होता है, फिर तलू होता है। तो इसी तरह मोमिन का ईमान भी तब मजबूत होता है जब दिल में सिद्दीक अकबर का नाम होता है, हर एक निस्बत का नाम होता है। अल्लाह ताला हम सबको महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तमाम निस्बतों का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। हम सुन्नी रहे, सुन्नी जिए, सुन्नी मरे। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।